السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے اگلے روز ہی دلہن کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تمام گھر والے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بھاگتے ہوئے دلہن کے کمرے میں جا پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ شکیلہ دلہن کا لباس پہنے فرش پر بیٹھی تھی۔ لباس پھٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ پاس ہی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ سارے گھر میں ابھی تک شادی والا ماحول تھا، کیونکہ کل رات ہی تو محسن اور شکیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ سارے گھر میں کیٹرنگ سروس والوں کے برتن بکھرے پڑے تھے، کیونکہ شادی کی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ بزدار فیملی کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں افضل بزدار اور ان کی زوجہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ باقی تمام بچے تو ابھی تک اٹھے ہی نہ تھے۔ رضیہ بیگم: آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ آج ہمارا بیٹا خوش ہے۔ افضل بزدار چمکتے چہرے کے ساتھ بیوی کو اپنی خوشی کی وجہ بتا رہے تھے۔ محسن ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، جس نے شکیلہ کو اپنے کالج میں پسند کیا اور پھر شادی کی ضد کرنے لگا۔ مگر افضل بزدار بالکل بھی اس شادی کے حق میں نہ تھے، کیونکہ شکیلہ کے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے اور محسن شکیلہ کے ساتھ ہی اس کے والدین کی مرضی کے بغیر ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات افضل بزدار کو بالکل پسند نہ آئی۔ پہلے تو انہوں نے اس فیصلے کی سخت مخالفت، مگر پھر اپنے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنے اصولوں کو قربان کر دیا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ احسن بزدار اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ افضل بزدار کے سب سے سمجھدار اور بڑے بیٹے تھے۔ السلام علیکم امی، ابا۔ احسن بزدار نے آتے ہی والدین کو سلام کیا تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے گئے۔ آؤ بیٹا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ سکینہ جلدی سے احسن کے لیے چائے لے آؤ۔ بیٹے کو چائے آفر کرنے کے بعد رضیہ بیگم نے فوراً سے ملازمہ کو چائے لانے کا حکم دے دیا۔ احسن بزدار بھی اپنے باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کا چہرہ کچھ افسردہ سا تھا، کیونکہ وہ محسن کے اس طریقے سے شادی کرنے پر راضی نہ تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے اگر شکیلہ کی فیملی مان جائے تو وہ باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں۔ چونکہ شکیلہ نے ہی انہیں آنے سے منع کر دیا تھا تو وہ کیا کرتے، مگر پھر بھی وہ بھابھی کے ان اقدام پر خوش نہ تھے۔ اب بھی وہ خاموشی سے منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ بیٹا جانی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ محسن کی شادی سے خوش نہیں ہیں؟ افضل بزدار نے بیٹے سے افسردگی کی وجہ پوچھی۔ نہیں بابا جان، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو محسن کی شادی کرنے کے طریقے پر اعتراض ہے۔ بیٹا چھوڑ دو نا، اب تو شادی ہو چکی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ محسن کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کے لیے دل آزاری کریں۔ پہلے بھی میرا بیٹا بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ احسن بزدار خاموشی سے اس باپ کی بات سن رہے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، کبھی بھی باپ کے سامنے زبان درازی نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ احسن بزدار کی چائے لے کر آ گئیں اور وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ احسن بزدار کے بیوی بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ اچانک سے محسن کے کمروں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں چیخنے چلانے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ رضیہ بیگم ابھی تک آوازوں کی سمت کا تعین نہ کر پائی تھی۔ امی جان، آوازیں تو محسن کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ احسن بزدار ان آوازوں کو اچھی طرح سے پہچان گئے تھے کہ وہ محسن کے کمرے سے آ رہی تھی۔ افضل بزدار اب بھی صوفے پر بیٹھے پریشانی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا۔ احسن بزدار اور رضیہ بیگم اب محسن کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
پہلے وہ کتنی دیر دروازہ بجاتے رہے مگر اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا، کیونکہ شکیلہ دلہن کا لباس پہنے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، یہاں تک پاس کھڑے محسن کے چہرے پر ایک گہری اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ محسن بزدار کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی ایک لڑکی سے مخاطب ہوا تھا جو دوسری طرف رخ پھیرے بیٹھی تھی، مگر محسن کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ شکیلہ کے لیے ایک انجان شخص تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو میرا نمبر کیوں چاہیے ہے، اور میں آپ کو اپنا نمبر دوں کیوں؟ شکیلہ اب زمین سے کھڑی ہوئی تھی اور زوردار آواز کے ساتھ محسن پر چلائی تھی، مگر محسن اس کا غصہ دیکھ کر پٹا سا گیا۔ وہ اصل میں کچھ دن کے لیے مجھے کالج سے چھٹی کرنی تھی تو میں جا رہا تھا۔ آپ کالج میں ہونے والے لیکچر مجھے سینڈ کر دیجیے گا، بس اسی لیے آپ کا نمبر چاہیے تھا، وہ معصومیت سے بولا۔ او ہیلو، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں کسی ایرے غیرے کو اپنا نمبر دے دوں، اور اگر اتنی ہی پڑھائی کے بارے میں فکر ہے تو چھٹیاں نہ کرو یا پھر کسی اور کو اس کام کے لیے ڈھونڈ لیں۔ محسن اس کے جواب پر خاموشی سے وہیں پر کھڑا مسکراتا رہ گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی یہی ادا تو پسند تھی، وہ غصے سے لال ہوتی تو ناک کا وہ تو دیوانہ تھا، مگر مجھے آپ کا ہی نمبر چاہیے تھا، کیونکہ کسی اور میں اتنا ذمہ دار انسان میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے روزانہ کا لیکچر سینڈ کرے۔ اب تو وہ عام سے انداز میں شکیلہ کی تعریف کر رہا تھا، مگر شکیلہ تو اس کی تعریف پر آگ بگولا ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منع کرنے کے باوجود بھی ڈیٹ بنے بس نمبر ہی مانگے جا رہے ہو؟ شکیلہ اب حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ ایک امیر زادی تھی اور کالج میں کسی کو بھی اس سے بات کرنے کی جرت نہ تھی، مگر یہ لڑکا اسے مسلسل تپائے جا رہا تھا۔ محسن اب مسکراتا چہرہ لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ اصل کا اصل مقصد نمبر مانگنا نہیں تھا بلکہ شکیلہ سے بات چیت کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شکیلہ ایک نظر اس پر ڈالے، کیونکہ بہت اکڑ مزاج کی لڑکی تھی اور آج تک کسی لڑکے کو گھاس نہ ڈالی تھی، اور اسی بات کا تو محسن کو افسوس تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو نوٹس ہی نہ کرتی تھی، تو اس لیے محسن یہ قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے بعد جب وہ شکیلہ کے پاس گیا تو اسے پہچان جائے گی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا، اور اس کی وجہ توجہ حاصل کر لے۔ محسن تو وہاں سے جا چکا تھا، مگر شکیلہ اب بھی سخت غصے میں تھی۔ اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی شکیلہ خان سے بات کرنے کی؟ بابا جان سے کہہ کر اسے ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ وہ اب اپنے دوستوں میں بیٹھی اپنے باپ کی شخصیت کا روپ جھاڑ رہی تھی، کیونکہ اس کا باپ پولیس انسپکٹر تھا۔ وہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی، اسی وجہ سے اس کی کوئی اولاد بات بھی نہ ٹالی جاتی تھی، اور بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ بہت زیادہ اکڑ مزاج ہو گئی تھی، اور اس کی دوستیں بڑے مزے سے اس کے بابا اور بھائیوں کے قصے سنا کرتی تھیں، کیونکہ تمام دوستوں کے گروپ سے ایک وہی امیر زادی تھی، باقی تو ساری عام سی گھرانوں سے تعلق رکھنے والی تھیں۔ یار محسن، وہ دیکھ شکیلہ آ رہی ہے۔ شکیلہ سو پاس سے گزرتا دیکھ کر محسن کے دوست علی نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا، جو مسلسل نیچے دیکھتا موبائل فون کو استعمال کر رہا تھا۔ علی کی بات پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی میں شکیلہ پاس سے گزر رہی تھی، مگر اس نے محسن کو نہ دیکھا تھا۔ کسی بات کا تو اسے غم تھا، اس کی ترکیب کام نہ آئی تھی۔ شکیلہ تو اب بھی اس پر نظر نہ ڈالتی تھی۔ یار علی، مجھے لگتا ہے کہ پھر سے کوئی
کی لڑانی پڑے گی۔ یہ لڑکی تو اب بھی میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی۔ محسن نے داڑھی کھجاتے ہوئے علی سے کہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ وہ کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ یار محسن، مجھے تو تیری سمجھ ہی نہیں آتی۔ آخر کار اس لڑکی میں کیا ہے جو تو اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہے؟ دیکھ، تو صبح ہمارا کالج خوبصورت لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے، مگر تجھے تو یہی اکڑی ہوئی گردن والی لڑکی پسند آئی ہے۔ مجھے تو تیرے سینس آف ہیومر پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ یار تو نہیں سمجھے گا، ایک بار جس پر دل آ جائے تو آ جائے، چاہے پھر حسن کی دیوی ہو یا پھر کوئی عام سی لڑکی۔ مگر یہ عام نہیں، بہت خاص ہے۔ اب وہ ایک لمحے پہلے کی گئی اپنی ہی بات کی نفی کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، آ گیا نا سچ تیری زبان پر۔ میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو اس لڑکی کو صرف لائن مار رہا ہے، باقی تجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ علی نے خوفناک ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی ہنسی ایسی ہی تھی کہ سامنے والا ڈر جائے۔ یار تو پہلے اپنی ہنسی کو روک، ورنہ میں ابھی یہاں سے ڈر کر بھاگنے والا تھا۔ محسن نے آگے سے ہی علی کا مذاق بنا ڈالا۔ محسن کی بات پر وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ سارے دوست اس کا یوں ہی مذاق بنایا کرتے تھے، وہ ایک خوفناک ہنسی کا اور دوسرا اس کے گھنگریالے لڑکیوں جیسے بالوں کا۔ مگر وہ تو میری کوئی بات کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور میں بھی یہی ہوں، تم بھی۔ دیکھ لو کب تم اس محترمہ سے شادی کرو گے، کیونکہ اگر تم اس کے اتنے ہی دانے دیوانے ہو تو شادی کرنا تو بنتا ہے۔ علی کی بات سن کر محسن کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ ہاتھ ملتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ اپنے دوست کو اچھی طرح سے جانتا تھا، جب اسے غصہ آ جائے گا تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا ہے۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ شکیلا کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی، کافی پی رہی تھی، تو محسن بھی موقع دیکھ کر وہاں پہنچ گیا۔ اب کیا بات کرنی ہے آپ؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا نا کہ مجھ سے دور رہا کریں، مگر آپ کو عزت راس نہیں آتی۔ شکیلا اپنے ازلی اکڑے پن کے ساتھ بولی، وہ مجھے آپ سے فزکس کے نوٹس چاہیے تھے، اگر آپ دے دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ کو شاید ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ دن پہلے بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ انگلی سے ماتھے پہ زور دیتے ہوئے بولی، جسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اسے تو سب کچھ اچھی طرح سے یاد تھا، وہ تو بس ایکٹنگ کر رہی تھی۔ سارے کالج میں ہی ایک ملتی ہوں آپ کو ان کاموں کے لیے۔ آپ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھیں، سارا کالج اسٹوڈنٹوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر چاروں طرف کا اشارہ کر دیا۔ محسن بس مسکراتا ہوا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اصل میں آپ مجھے یہاں بیٹھی مل گئیں تو میں نے سوچا آپ سے ہی لے لوں۔ شکیلا اس کی وجہ سے سن کر مزید غصے میں آ گئیں کہ آپ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جو بھی سامنے آ جائے گا تو اس کے سر پر پہنچ جاؤ گے، یہ تو کہیں کی سمجھداری نہیں۔ اس کا غصہ دیکھ کر ایک بار تو محسن کو لگا کہ اس کی ساری محنت ناکام جا رہی ہے، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور ایک بار پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ میں تو بس ایک چھوٹی سی ہی فیور مانگی تھی، آپ تو غصہ کر گئیں۔ وہ اب ناراض لہجے کے ساتھ بولنے لگا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان اتنی فرینکنس نہ تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو رہا تھا۔ اس کی ناراضگی سے شکیلا کو کوئی فرق نہ پڑا۔ آپ جاتے ہیں یا میں جاؤں؟ وہ اب ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل فون اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالنے لگی تھی۔ وہ اصل میں مجھے آپ سے، ابھی اس نے آدھا جملہ ہی ادا کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیسے کیسے لوگ بھرے پڑے ہیں اس کالج میں۔ جاتے جاتے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ محسن سن چکا تھا اور اس کا غصہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ محسن بیٹا جلدی سے کھانا کھا لو، سب لوگ آ چکے ہیں، بس تمہارا انتظار ہے۔ جیسے ہی محسن گھر کے اندر داخل ہوا تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔
نہیں امی مجھے بھوک نہیں، آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا اور رضیہ بیگم اس کی پیٹ کو ہی گھورتی رہ گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو دن بدن کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا ہے اور نہ ہی پڑھائی میں دل لگا رہا ہے۔ رضیہ بیگم اب افضل بزدار سے بیٹے کی شکایت کرنے لگی۔ ارے بیگم، جوان لڑکا ہے، تم کیا اسے چھوٹا بچہ سمجھتی ہو؟ کھا آیا ہوگا کہیں باہر سے دوستوں کے ساتھ، اب ایسے ہی تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے رضیہ بیگم کو سمجھانے لگے۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ محسن آج کل کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ احسن کی بیوی ثانیہ نے فوراً سے ساس کی سائیڈ لی تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ اس لڑکے کو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ ماں کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی، پتہ نہیں یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ بہو کی بات سن کر رضیہ بیگم کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ رضیہ بیگم، آپ تو خام خواہ میں ہی پریشان ہو رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکے اس عمر میں ایسے ہوتے ہیں۔ اب اپنے احسن کو ہی دیکھ لو، کالج کے دنوں میں یہ تمہیں کتنا تنگ کر کے رکھتا تھا، کبھی کبھی تو راتوں کو واپس نہ آتا تھا، مگر اب دیکھو شادی کے بعد کیسا سیدھا ہو گیا ہے۔ افضل بزدار مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کا ذکر کرنے لگے۔ باپ کی بات سن کر احسن بھی مسکرانے لگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ محسن کی بھی شادی کروا دیتے ہیں، یہ بھی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ افضل بزدار نے مسکراتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، میں ابھی اس کی شادی نہیں کرنے والی، پہلے وہ اچھے سے پڑھائی مکمل کر لے، اس کے بعد احسن کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹائے تو بعد میں ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ اگر ابھی سے اتنی بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی تو میرا معصوم سا بچہ سنبھال نہ سکے گا۔ ابھی جو بیٹے کے تیور دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، اب اسے خود ہی معصوم چھوٹا سا بچہ کہہ رہی تھی۔ بیگم، اب وہ بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو چکا ہے، اور اب شادی نہیں کرے گا تو کیا بوڑھا ہو کے کرے گا؟ افضل بزدار اب بھی مسکرا رہے تھے، بلکہ وہ تو ہر وقت ہی مسکراتے رہتے۔ وہ ایک نرم طبیعت کے نفیس سے انسان تھے۔ محسن نے شکیلہ کو لائبریری کے اندر جاتے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ وہ تو ہر وقت شکیلہ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ شکیلہ جو کتاب پڑھنے میں مگن تھی، اس کی آواز پر سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگ گئی تھی اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آج مجھے آپ بتا دیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اتنی لمبی بات کر گئی، کیونکہ وہ اب واقعی میں اس لڑکے سے تنگ آ چکی تھی جو ہر روز کوئی نہ کوئی موقع دے کر اس کے سر پر آ دھمکتا تھا۔ نہیں، کوئی بات بھی نہیں، میں بس ایک ضروری کتاب ڈھونڈنے کے لیے لائبریری آیا تھا، مگر وہ کتاب آپ کے پاس دیکھ کر مجھے مجبوراً آپ کی طرف آنا پڑا تھا۔ شکیلہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تو لڑکیوں کی کتاب ہے، میرا مطلب ہے یہ تو ناول ہے۔ وہ عجیب سا چہرہ بنا کر حیرانی سے محسن کی طرف دیکھنے لگے۔ ناول ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ لڑکے ناول نہیں پڑھتے؟ مجھے تو لگتا ہے لڑکے لڑکیوں سے زیادہ ناول پڑھتے ہیں۔ وہ اب اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتی، لڑکوں کو ناولوں میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ تو ہارر موویز اور بائک سٹنٹس وغیرہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ شکیلہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کر رہی تھی، کیونکہ اسے اس لڑکے میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ مگر آپ یہ نہیں جانتی سب لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ میری طرح ناول لورز بھی ہوتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ لیں، آپ بھلے ہی مجھے کسی مشہور ناول کی سٹوری پوچھ لیں، ابھی فٹافٹ سنا دوں گا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے شکیلہ سے جھوٹ بول رہا تھا، کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے اور وہ اس سے
کسی ناول کے بارے میں پوچھ ہی نہ لیں، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ناول پڑھتی ہیں، مگر شکیلہ نے اسے کسی ناول کے بارے میں نہ پوچھا، وہ تو اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ محسن نے دل ہی دل میں کہا کہ ہنسی تو پھنسی۔ وہ ابھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے موجود تھا، اور اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکال کر اس سے بات کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان کی باتیں اب ملاقاتوں تک پہنچ چکی۔ شکیلہ کو اب وہ لڑکا بھانے لگا، بلکہ وہ تو اس کی دیوانی ہو چکی۔ محترمہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ کو پورے کالج میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کلاس روم میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، اور محسن بھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں پہنچ چکا۔ ہاں یار، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، اور اتنی محنت میں تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں۔ یہ تو میں کالج کے بعد گھر جا کر بھی کر سکتی تھی، مگر تمہاری فرمائش پر میں نے سوچا کہ اسے یہیں پر ختم کر لوں، تاکہ اگر میں ٹائم سے نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی، کیونکہ کل ہی ان دونوں نے ایک دوسرے سے لنچ پر جانے کی کمٹمنٹ کی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول گیا۔ محسن نے ہاتھ کو اپنے سر پر دے مارا تھا، جیسے وہ خود پر افسوس کر رہا تھا۔ چلو جلدی سے باہر آ جاؤ، لنچ پر چلتے ہیں۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا، مگر وہ اس لڑکے کی اس عادت پر مسکرا گئی، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، پہلے خود کی ہوئی کمٹمنٹ بھول جاتا، جب اسے معلوم ہوتا تو فوراً سے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ مگر شکیلہ کو اس کا یہ انداز بہت بھاتا تھا۔ دن بدن وہ اس کی خوبصورتی کی دانی دیوانی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اتنا ہینڈسم لڑکا ان کے کالج میں کوئی اور نہ تھا، ایک وہی تھا، اور وہ شخص آیا بھی اس کے حصے میں۔ اسے رو رو کر اپنے نصیب پر رشک آ رہا تھا۔ 2 منٹ میں وہ اپنا سامان سمیٹتی باہر نکل آئی، کیونکہ وہ ذرا بھی دیر کرتی تو محسن پھر سے اس سے ناراض ہو جاتا، کیونکہ وہ ذرا سی بات پر ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھے۔ آج تم آرڈر کرو، میں تمہاری مرضی سے کھاؤں گا۔ جیسے ہی ویٹر انہیں کھانوں کی فہرست دے کر گیا تو فوراً سے اس نے شکیلہ پر ساری ذمہ داری ڈال دی۔ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، کھانا میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں اور سویٹس آپ کر لیں۔ شکیلہ نے لسٹ پڑھتے ہوئے مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، تم پہلے کھانا تو آرڈر کر لو، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کا کھانا ابھی تک نہ آیا تھا۔ شکیلہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جو میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ محسن نے تمہید باندھتے ہوئے شکیلہ سے کہا۔ جی محسن، بتائیں، ایسی بھی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے محسن کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں شکیلہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا آخر میں بات کہاں سے شروع کروں۔ محسن نے سر کھجاتے ہوئے شکیلہ کی طرف دیکھا۔ محسن، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ نے کبھی گھوم گھما کر بات چیت نہیں کی، تو آج پھر ایسا کیوں؟ میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں۔ شکیلہ اس سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ جو بھی بات ہے اس سے کہہ دے، کیونکہ اب شکیلہ کو بھی فکر ہو رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ اتنی تمہید باندھ رہا ہے۔ شکیلہ، دراصل بات یہ ہے کہ میرے امی بابا میرا رشتہ میری کزن سے کرنا چاہتے ہیں، مگر تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر آنے کی اجازت دو، تاکہ میں اپنے امی بابا کو تمہارے گھر لے کر آ سکوں۔ شکیلہ اس کی بات سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ محسن، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا پہلے سے ہی میرے کزن کے ساتھ رشتہ ہوا ہے۔ امی بابا کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہ مانیں گے، مگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنے ہمسفر کے طور پر زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، مگر میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ امی اور ابو بالکل بھی نہیں مانیں گے اگر میں نے اس رشتے سے
کا ذکر بھی کیا تو میرا کالج جانا بند کر دیں گے۔ شکیلہ بڑی پریشانی کے ساتھ محسن کو اپنی تکلیفیں بتا رہی تھی۔ شکیلہ، اب ہم کیا کریں گے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آج ہمیں ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ محسن کی بات پر شکیلہ کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ کیسا فیصلہ؟ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شکیلہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل موجود نہیں۔ اور یہ کوئی کورٹ میرج نہ ہوگی، بلکہ میرے ہی گھر پر ہم دونوں کا نکاح ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ پر بھروسہ ہے، وہ میری بات ہرگز نہ ٹالیں گے۔ محسن کی بات سن کر شکیلہ کا دماغ ہی گھوم گیا۔ محسن، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے والدین کی عزت بڑی عزیز ہے۔ مجھ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ شکیلہ نے نم آنکھوں کے ساتھ محسن کو انکار کیا۔ شکیلہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج یہ فیصلہ نہ کیا تو پھر کبھی بھی نہ کر پائیں گے، اور یہ زمانہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ مگر شکیلہ اس کی بات نہ مانی اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد محسن کو غصہ آ گیا۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ دے مارا۔ میں کب سے آپ کو کالز پر کالز کیے جا رہی ہوں اور آپ میری کوئی کال پک نہیں کر رہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ محسن اپنے کمرے میں بیٹھا واٹس ایپ پر شکیلہ کا وائس میسج سن رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ لڑکی کو لائن پر کیسے لانا ہے۔ ابھی وہ اسے کچھ دن اور تڑپانا چاہتا تھا، پھر اس نے خود ہی شادی کے لیے ہاں کر دینی تھی۔ اس کی یہ ترکیب بھی کام آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شکیلہ کا میسج موصول ہو گیا کہ محسن، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میسج سننے کے بعد محسن کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ امی، میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، میں شادی کروں گا تو صرف شکیلہ سے۔ اگر آپ لوگوں کو ماننا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کورٹ میرج کر لوں گا، کیونکہ شکیلہ کے ماں باپ تو پہلے راضی نہیں۔ اگر آپ لوگ بھی نہ مانیں تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ شکیلہ کی طرف سے رضامندی کے فوراً بعد ہی وہ اپنے ماں کے پاس بیٹھا ضد کر رہا تھا۔ اب وہاں پر افضل بزدار صاحب بھی آ چکے تھے، جنہیں بیٹے کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ وہ کسی لڑکی کو بھگا کے اس سے شادی رچا رہا ہے۔ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں۔ میں بھی ایک باپ ہوں، میں کسی بیٹی کے باپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں ہرگز اس قدم کی اجازت نہ دوں گا۔ افضل بزدار نے دو ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا دیا۔ باپ کی بات سنتے ہی محسن کمرے سے باہر نکل گیا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کو کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ شادی تو اب اس کے لیے ایک ضد بن چکی تھی جسے وہ پیچھے نہ ہٹ سکتا تھا، مگر اس ضد کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا تھا، بلکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ شکیلہ سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا آؤ، کھانا کھا لو، تمہارے بابا اور بھائی جان بھی آ چکے ہیں، اور تمہارے بابا نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ رضیہ بیگم بیٹے کے کمرے میں اسے بلانے کے لیے آئی تھی۔ نہیں امی، آپ جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے بیٹا، کیسے بھوک نہیں ہے تمہیں؟ تم نے رات بھی کچھ نہ کھایا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ خود کو آئینے میں دیکھو تو صحیح، سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہو۔ اتنے بھی آپ کو میری فکر ہے تو پھر ابا کو راضی کرنے، کیونکہ میں شادی کروں گا تو صرف شکیلہ سے ہی۔ اس کی بات پر رضیہ بیگم کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، کیونکہ وہ باپ اور بیٹے کی جنگ میں پس کر رہ گئی تھی۔ کبھی افضل بزدار انہیں کوئی پیغام دے کر بیٹے کی طرف بھیج تو کبھی بیٹا۔ دن یوں ہی چلتا رہا اور محسن نے اپنی بھوک ہڑتال بھی جاری رکھی، تو مجبوراً افضل بزدار کو بیٹے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، کیونکہ وہ ان سب کا لاڈلا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور وہ اس بات کو یوں ٹال نہ سکتے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی شکیلہ اور محسن کا نکاح گھر پر کر دیا گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر رضیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا کل تک تو اس لڑکی سے شادی کے لیے مرا جا رہا تھا، آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ احسن بزدار دوڑتا ہوا کمرے کے اندر گیا اور محسن پر چلانے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟
اپنی بیوی کے ساتھ؟ کل تک تو تم بڑے پیار محبت کے دعوے کر رہے تھے، تو آج کہاں گئی تمہاری محبت؟ بھائی، یہ کوئی محبت نہیں بلکہ انتقام تھا، جو انتقام آپ لوگ بھول گئے مگر میں نہ بھلا سکا۔ شکیلہ افتخار احمد خان کی بیٹی اور حبیب خان کی بہن ہے۔ کون حبیب خان؟ احسن نے حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھا نا بھائی، میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ بھلا چکے ہیں، مگر میں اپنے باپ کا بدلہ آج تک نہ بھولا۔ انسپکٹر افتخار احمد خان، جس نے بابا کو جھوٹے قتل کیس میں پھنسایا اور 5 سال تک قید میں رکھا، اسی دن سے میں نے ٹھان لی تھی کہ میں بھی ان کی عزت کو اس طرح سے روندوں گا جس طرح سے بابا جان کو سارے زمانے میں رسوا کیا۔ یہ سن کر رضیہ بیگم اور احسن بزدار کا دماغ گھوم گیا۔ وہ تو آج سے 8 سال پرانی بات کر رہا تھا۔ اب وہاں پر افضل بزدار پہنچ گئے، جو ساری بات سن چکے۔ انہیں اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک معصوم سی بچی کو اس کے باپ کے کیے کی سزا دی۔ شکیلہ فرش پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسے تو یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی محسن ہے جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے مڈلاتا رہتا تھا۔ آج اسے خود پر بہت غصہ آیا، کس طرح وہ ایک جھوٹے لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا۔ مگر اب وہ ان کی عزت وہاں پر نہ لا سکتی تھی۔ دوسری طرف سارے زمانے میں یہ پھیل چکا تھا کہ انسپکٹر افتخار احمد خان کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ بیٹا، یہ تم نے بہت غلط کیا۔ افضل بزدار اب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ بابا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ آپ 5 سال قید بھول سکتے ہیں مگر میں نہیں۔ آپ کے قید میں رہنے کے دوران میں نے جو لوگوں کی باتیں برداشت کیں وہ میں جانتا ہوں۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کو اپنے انجام تک پہنچاؤں گا، اور انتقام کے لیے مجھے اس سے بہتر کوئی اور کچھ نہیں لگا۔ سارے زمانے نے رسوا کیا، نہ آپ کو، اس کے باپ نے، تو اب اس کی بیٹی اس کے منہ پر کالک مل کر میرے ساتھ بھاگ آئی ہے۔ اب حساب برابر ہو چکا ہے۔ میں اسے اپنے پاس کیوں رکھوں؟ میں ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے دوں گا۔ پھر اس کا راستہ الگ اور میرا الگ۔ طلاق کی بات سن کر تو شکیلہ کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ وہ جلدی سے محسن کے پیروں میں پڑ گئی۔ خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ مت کرنا۔ میں اب اپنے والدین کے گھر واپس نہیں لوٹ سکتی۔ بے شک تم مجھے منہ مت لگانا مگر مجھے طلاق نہ دو۔ اس کے پیروں میں پڑ کر اپنے باپ کے کیے کی معافیاں مانگ رہی تھی۔ افضل بزدار یہ منظر زیادہ برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کر جا کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرنے کی؟ تمہاری اپنی 2 بہنیں ہیں، کل کو ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ باپ کی بات سن کر محسن خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ کسی بھی بھائی کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی اس کی بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ مگر بابا، میں کیا کروں؟ میں جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا ہوں مجھے آپ کی قید کے دن یاد آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے محسن کی آنکھیں نم تھی، کیوں کتنے عرصے سے شکیلہ سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر محبت انتقام سے پیچھے رہ گئی، اور انتقام محبت پر اتنا حاوی ہو چکا، اسے اتنا سخت فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا، میں تمہیں بالکل بھی یہ قدم اٹھانے نہ دوں گا۔ تم کیسے کسی لڑکی کی زندگی برباد کر سکتے اور نہ ہی کسی بے قصور کو اس کے باپ کے قصور کی سزا دے سکتے ہو۔ بھلے ہی تم انسپکٹر کو معاف نہ کرو مگر اس میں شکیلہ کا کیا قصور؟ یہ بیچاری بچی تو تمہاری محبت میں یہاں تک آ گئی، اب تم اسے رسوا کر رہے ہو۔ اب وہاں پر افتخار احمد خان اور ان کا بیٹا حبیب خان پہنچ چکے تھے، کیونکہ انہیں کس طرح سے معلوم ہو گیا کہ افضل بردار کا بیٹا ہی ان کی بیٹی کو بھگا کر لایا ہے، مگر یہاں آنے کے بعد وہ خود شرمندہ ہو گئے۔ افتخار احمد خان بزدار کے پیروں میں بیٹھے ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ بزدار صاحب، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ سب میں نے آپ کے بزنس حریف سلطان شاہ کے کہنے پر کیا تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے بات نہ مانا تو مجھے انسپکٹر کی پوسٹ سے ہٹوا دیں گے۔ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ یہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اسی وجہ سے تو بس میں ڈر گیا تھا اور ان کے بہکاوے میں آ گیا۔ مگر اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دیجیے۔ افضل بزدار ایک بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے کندھے سے ہاتھ پکڑ کر افتخار احمد کو کھڑا کیا
اور بولے افضل بزدار کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں کہ کسی کی بچی کی زندگی ہی برباد کر دے، تم فکر نہ کرو، محسن شکیلہ کو طلاق نہ دے گا۔ محسن بھی خاموشی سے کھڑا رہا کیونکہ وہ جان چکا تھا اس سب میں شکیلہ کا کوئی قصور نہیں۔ محسن نے آگے بڑھ کر شکیلہ سے معافی مانگی تو شکیلہ نے دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا۔ اب یہ دشمنی آج اس دوراہے پر آ کر ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔